وہ دن اچھی طرح یاد ہیں جب میں 7 برس کی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی۔ اسی اسکول میں فیاض، میرے ماموں کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ لوگ شہر سے گاؤں چلے گئے۔ اب صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی ملاقات ہوتی، جب ہم چھٹیاں گزارنے نانی اماں کے گھر گاؤں جاتے۔ وقت گزرتا رہا، میں اور فیاض بڑے ہو گئے۔ اب جب فیاض سے سامنا ہوتا میں نظریں جھکا لیتی۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکا تھا اور میں اس سے شرمانے لگی تھی۔ بظاہر اس سے چھپتی تھی، لیکن دل سے التفات برتنے لگی۔ ماموں جان شہر میں ملازمت کرتے تھے، گاؤں میں تھوڑی سی زمین پر گزارا تھا۔ کھیتی باڑی میں فیاض باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، تب ہی 8ویں کے بعد اس کو تعلیم چھوڑنی پڑی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے وہ شہر آ کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ 1 سال تک ہمارے گھر نہ آ سکا۔ ایک روز آیا تو امی جان نے بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا اور خوب آؤ بھگت کی۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھی، جیسے برسوں کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ امی نے مجھے کھانا پکانے کی ہدایت کی اور خود اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے کان دھرے تو سنا وہ کہہ رہی تھیں، بیٹا مجھے نور بی بی کی شادی کی بڑی فکر ہے، جانے کب اچھا رشتہ ملے اور کب اس کی شادی ہو۔ میں نے دیکھا وہ امی جان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا ہے، جیسے کوئی کسی کا کہا دل کے کانوں سے سنتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امی کیا پیغام اس کو دینا چاہتی ہیں۔ لڑکی کی ماں اور اس سے زیادہ کیا کھلے لفظوں میں کہہ سکتی تھی۔ گھر جا کر اس نے اپنی ماں سے تذکرہ کیا کہ پھوپھی کے گھر گیا تھا اور پھوپھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے ماں سے کہا، اماں تم دیر نہ کرو اور فوراً جاؤ، میری شادی نور بی بی سے طے کر دو، اب میں برسرِ روزگار ہوں۔ جب مانی نے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آگ بگولا ہو گئی۔ بولی، ہرگز نہیں، مجھے نہ تیری پھوپھی پسند ہے اور نہ ہی اس کی بیٹی نوراں۔ میں تیری شادی اپنی بھانجی گوہرا سے کروں گی۔ گوہر فیاض کو قطعی پسند نہ تھی، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ کچھ روز ماں کے پاس رہ کر واپس شہر میں اپنی ملازمت پر آ گیا۔ جب ممانی ہمارے گھر کافی دن نہ آئیں تو ماں خود ہی ایک روز ان کے گھر گئیں اور پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے؟ میری نور بھی بڑی ہو گئی ہے اور میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ امی جان کی بات سن کر ممانی کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگیں، تم اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے کر دو، میں فیاض کی شادی اپنی گوہر سے ہی کروں گی۔ تم ادھر کی آس مت رکھنا، خواہ مخواہ وقت ضائع کرو گی۔ مایوس ہو کر امی لوٹ آئیں۔ اپنی بھابھی سے ان کو اس جواب کی امید نہ تھی، لیکن ٹکا سا جواب سن کر انہوں نے فوراً دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی امی کو میرے لیے ایک رشتہ مل گیا اور انہوں نے شادی کی تاریخ رکھنے میں دیر نہیں کی۔ پل بھر میں تاریخ طے ہوئی، پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ شادی کے روز میں انتہائی روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے خبر نہ رہی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اسی حال میں ایک بے جان مورتی کی طرح سجا سنوار کر مجھے رخصت کر دیا گیا۔ یہ اتفاق تھا کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ اس فیکٹری میں مینیجر تھا جہاں ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے فیاض کام کرتا تھا۔ فیاض کو خبر نہ تھی کہ میرا شوہر اس فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ اس کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ کبھی آمنا سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک روز میں اپنے خاوند کے ساتھ موٹر سائیکل پر فیکٹری کے نزدیک جا رہی تھی کہ فیاض نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ میں بھی حیران اور گم سم اس کو دیکھتی رہی کہ اشر نے سوال کیا، نور کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ تب ہی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اشر اس کے پاس گئے، دعا سلام کی، خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنے گھر آنے کو کہا۔ ہمارا گھر فیکٹری کے نزدیک ہی تھا، لہٰذا وہ اس کو ساتھ لے آئے۔ مجھے کہا کہ کھانا بناؤ، تمہارا عزیز ہمارے گھر آیا ہے۔ میں کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ دل میں خوش بھی تھی کہ میرے خاوند نے میرے رشتہ دار کو اتنی عزت دی ہے، اور اداس بھی ہو گئی کہ اتنے دنوں بعد اپنے من چاہے انسان کو دیکھا تھا۔
اس روز اشر اور فیاض دوستانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ کھانا تیار ہو گیا تو میں نے کھانا لگا دیا۔ دونوں نے کھایا اور پھر فیاض دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اب مجھے اس کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز یوں ہی میں خاموش اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی، اشر نے آواز دی، میں سن نہ پائی۔ اس نے دوبارہ پکارا۔ جب جواب نہ ملا تو اس نے چیخ کر کہا، کس کے خیالوں میں کھوئی ہو کہ اس دنیا میں نہیں ہو؟ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ چونک کر میں نے شوہر کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں خشمگین تھیں۔ بہرحال پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن اس واقعہ کے 2 ہفتے بعد ایک روز اشر چھٹی کے وقت گھر آئے تو فیاض ان کے ہمراہ تھا۔ اچانک بے اختیار فیاض کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں خشک چمک ہو گئی۔ اشر نے محسوس کر لیا کہ فیاض کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ بس اب روز ہی کسی نہ کسی بہانے فیاض کا ذکر نکال لیتا اور پھر سوال کرتا، سچ کہو شادی سے پہلے تم کو کسی سے لگاؤ تھا؟ کسی کا خیال دل میں بسایا تھا؟ بس ایسی ہی باتیں کر کر کے اس نے مجھے پاگل اور خود کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جب اچانک فیاض کا ہمارا سامنا ہوا تھا اور اشر ان کو گھر لائے تھے۔ نہ ایسا ہوتا اور نہ میری اچھی بھلی پرسکون زندگی کو گھن لگتا۔ برے دنوں کو آنا ہو تو آ جاتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ایک دن اشر نے کسی بات پر مشتعل ہو کر مجھے تھپڑ مار دیا اور خود گھر سے چلا گیا۔ میں چولہے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ اسی وقت اچانک فیاض آ گیا۔ آتے ہی اس نے اشر کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنسو گرنے لگے۔ وہ گھبرا گیا، پوچھا، تم کو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے جواب دیا، بس یوں ہی امی کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اصرار کرنے لگا، سچ بتا دو کیا بات ہے؟ اتنے میں میری ساس کمرے سے باہر آ گئی۔ فیاض کو دیکھ کر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورنے لگی اور پھر خواہ مخواہ سلواتیں سنا دی۔ اس صورتحال سے فیاض گھبرا گیا اور الٹے قدموں لوٹ گیا۔ اس دن کے بعد میرا جی بے کل رہنے لگا، اب کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ سوچتی تھی کہ آخر یہ کیا ہوا؟ آخر میرا کیا قصور ہے جس کی سزا مل رہی ہے؟ بے شک میں فیاض سے محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، مگر ہمارا یہ رشتہ بالکل پاک و صاف تھا اور اس رشتے کا کسی کو علم نہ تھا۔ سوچتی تھی کہ اے کاش ممانی مجھ پر رحم کرتی اور میری شادی فیاض سے ہو جانے دیتی تو آج مجھے جنت مل جاتی، مگر اس عورت کی ضد نے ہم 2 دلوں کی خوشیوں کو پورا نہیں ہونے دیا۔ اب شادی شدہ تھی، مجبور تھی، لیکن اپنے گھر کو کسی طرح برباد نہ کرنا چاہتی تھی۔ تبھی سوچتی تھی کہ فیاض کو منع کر دوں کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ اس کا آنا میرے لیے سخت نقصان دہ تھا، وہ میری بربادی کا سبب بھی ہو سکتا تھا۔ فیاض بھی ان دنوں کچھ بے چین سا تھا، مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ تب ہی ایک دن دوبارہ اس وقت آیا جب اشر فیکٹری میں کام میں مصروف تھا۔ ساس نے مجھے برا بھلا کہا تھا۔ اس دن میں میلے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی چولہے کی راکھ کریت رہی تھی۔ اچانک فیاض کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکی اور رو پڑی۔ وہ اور پریشان ہوا، پوچھنے لگا، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس روز بھی آیا تھا تو تم رو رہی تھی اور آج بھی، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اشر اور اس کی ماں مجھ پر شک کرنے لگے ہیں، بات بے بات الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور برا سلوک روا رکھتے ہیں۔ وہ پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا، کہا، تو تم ان لوگوں سے فیصلہ لے لو، ایسی اذیت بھری زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ خدا کے لیے تم چلے جاؤ فیاض۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، پہلے ہی تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، اگر تم بار بار آتے رہے تو سچ میں طلاق دلوا دو گے۔ اشر کو تمہارا یہاں آنا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر یہ ظالم لوگ تمہیں بے قصور طلاق دینے پر تلے ہوئے ہیں تو دے دیں، میں تمہیں اپنا لوں گا، فکر مت کرو، ظلم سہنے سے بہتر ہے کہ ان سے جان چھڑا لو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اشر آ گیا اور اس نے فیاض کے یہ جملے سن لیے۔ وہ سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا، فیاض تمہیں معلوم تھا کہ اس وقت میں ڈیوٹی پر تھا،
تو میری غیر موجودگی میں تم نے یہاں آنے کی جرت کیوں کی؟ اس کے ساتھ ہی اس نے پاس پڑی ہوئی لکڑی اٹھا لی اور مجھے بے تحاشا پیٹنے لگا۔ بولا، اصل میں تم ہی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، میری غیر موجودگی میں اپنے عاشق کو بلاتی ہو، آج میں تجھ بد چلن کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چھڑی چھوڑ کر چھری اٹھا لی۔ تب اشر مجھے بے تحاشا لاتوں اور مکوں سے مارنے لگا۔ اس نے دوبارہ لپک کر چھری اٹھانا چاہی، مگر فیاض نے اس کے وار کو ناکام بنا دیا۔ اس چھینا چھپٹی میں فیاض نے اپنا بچاؤ کی خاطر چھری کا وار کر دیا۔ چھری اشر کے پیٹ میں لگی اور جگر میں کھپ گئی۔ یہ پہلا وار ہی اتنا کاری تھا کہ وہ زمین پر گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، میرے اوسان خطا ہو گئے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ فیاض بھی بھاگ نکلنے کی بجائے چارپائی پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ میری ساس نے شور مچا کر سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور پھر لوگ فیاض کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ وہاں اس نے تمام احوال بتا کر اقرار جرم کر لیا اور اس کو حوالات میں بھیج دیا گیا۔ پھر مقدمہ چلا اور اسے عمر قید ہو گئی، جبکہ والدین کی بھاگ دوڑ اور اچھے وکیل کی پیروی کی وجہ سے میں سزا سے بچ گئی۔ ساس نے مجھ پر فیاض کے ساتھ مل کر قتل کا مقدمہ کرا دیا تھا، مگر تفتیش کے دوران ثابت ہو گیا یہ سب اتفاق اور اشتعالی صورتحال کا نتیجہ تھا۔ جب تک فیاض جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا، میں نے نہایت قرب سے دن گزارے۔ اشر کی وفات سے 2 ماہ پہلے میں امید سے ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور بہت مشکلات سہ کر اس کی پرورش کی۔ جب وہ 8 سال کا تھا، فیاض سزا پوری کر کے جیل سے باہر آ گیا۔ اس نے مجھ کو شادی کی پیشکش کی، مگر میں نے اس کی پیشکش کو رد کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو الزام صحیح نہیں تھا لوگ اس کو صحیح سمجھیں۔ وہ یقیناً میرے بیٹے کو کہتے کہ میں نے فیاض سے شادی کی خاطر اپنے شوہر کو قتل کرایا اور اب اپنی آرزو پوری کی ہے۔ اس طرح میرا بیٹا مجھے غلط عورت جان کر مجھے معاف نہ کرتا۔ میں نے یہ قربانی اس لیے بھی دی ہے کہ میں ماں کے مقدس رتبے سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی چاہے ساری دنیا کی نظروں سے گر جاؤں، مگر میرا بیٹا مجھے اپنے باپ کا قاتل نہ گردانے، اپنے بیٹے کی نظروں سے نہ گر جاؤں۔ آج یہ قربانی رنگ لائی ہے اور میرا بیٹا مجھے عزت و احترام کے ساتھ ماں کہہ کر پکارتا ہے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔